الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور جس نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا. یہ آیت جیسے ہم جانتے ہیں یہ بنیاد ہے اس بارے میں کہ اقوال، افعال، احوال تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر چیز میں ان کی ابتدا ہمیں کرنی ہے. جیسے انہوں نے زندگی گزاری، جیسے انہوں نے ہمیں سکھایا زندگی گزارنا، اسی طرح ہی ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، بہترین نمونہ قرار دیا گیا. اور اس موضوع کی اس وقت بہت ہی شدید ضرورت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی ابتدا، ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اجاگر کیے جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدا ہے اس کے کن چیزوں میں ان کی ابتدا کرنی ہے، کس حیثیت سے وہ ہمارے لیے اس پر حسنت ہے. ظاہر ہر حیثیت سے تھے لیکن مختلف حیثیتوں کو اجاگر کیا جائے کہ وہ باپ بھی تھے، شوہر بھی تھے، ایک مرد کی حیثیت سے بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، قائد بھی تھے، ایک حاکم بھی تھے، قاضی بھی تھے، بہت سی حیثیتوں سے، پڑوسی بھی تھے اور دوست بھی تھے، حبیب. تو جتنی حیثیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں، ہر حیثیت سے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی ایسا پہلو ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا جس میں ہم کہیں کہ یہ اس بات سے خالی ہے، جس میں یہ شاید کا انطباق نہیں ہوتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس میں اسوہ حسنہ، یعنی ان کا اسوہ حسنہ اس میں نہ ملتا ہو. تو ہر لحاظ سے ایک کامل نمونہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے سے پچھلے گزرے انبیاء کی ابتدا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. انبیاء کا ذکر کر کے سابقہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، بس ان کی ہدایت کی اتباع کرو. تو رسول اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کی اتباع کا حکم دیا گیا، ان کے طریقے کے مطابق ان کے طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا. وہ یہ بے شک براہ راست خطاب رسول اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ظاہر ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں. جو انبیاء کی جو شریعتوں میں اختلاف، صرف جو عملی طور پہ جو احکامات ہیں، بعض احکامات ان میں اختلاف ہے، باقی جو اصول، جو قواعد ہیں، جو بیسس ہے، وہ سب انبیاء کا ایک ہی ہے. تو ان کے لیے، ہمارے لیے اس آیت میں، جیسے پچھلی آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا، اس آیت میں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سابقہ انبیاء کی اتباع کریں، اور یہ حکم بالواسطہ طور پہ ہمارے لیے بھی ہیں. تو یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں، بعض پہلو جن کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سابقہ انبیاء کے حوالے سے، جن میں کہ سابقہ انبیاء کی جو اتباع ہے ان کی اقتداء کرنا ہمارے لیے لازم ہے. پہلی چیز، پہلی صفت جس کا سابقہ انبیاء کے تعلق سے ہمیں ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی عبادت میں محنت کرنا، اس میں قوت، اس میں طاقت کا نظر آنا. یہ جو ایک عظیم صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بڑی نمایاں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی ایک مقامات پہ ذکر فرمایا، جیسے فرمایا: وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کو یاد کرو، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. ہمارے ان بندوں کو یاد کرو، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. ان کی آگے صرف اللہ نے بیان فرمائی اولی الایدی، طاقت والے تھے، والابصار، اور بصیرت والے تھے. طاقت والے سے کیا مراد ہے؟ جیسے اس میں سلف سے ثابت ہے جس کی تفسیر کہ طاقت یعنی عبادت میں طاقت، عبادت کرنے میں قوت صرف کرنا، محنت کرنا، اس میں طاقت یہاں مراد ہے. اور دوسرا ابصار، بصیرت یعنی دینی علم، اللہ کی معرفت، اللہ کے احکام کا علم، یہ بھی ان کو حاصل تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت اور ان کے علم کا، جو ان کو دینی بصیرت حاصل تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے آیت میں انبیاء کے تعلق سے ذکر فرمایا. اور
اس کے بہت سے مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. سابقہ انبیاء کے حوالے سے ان کی عبادت کا خصوصاً ذکر فرمایا گیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائے گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز ایک عبادت ہے نا. انہوں نے خاص طور پہ دعا کی اللہ نماز قائم کرنے والا، یعنی اچھی طرح اس کو پڑھنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں سے بھی اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ میری دعا قبول فرمانے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ جو سارے دادا بیٹا پوتا ان کے جو سارے انبیاء تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ان کی طرف ہم نے وحی کی کہ نیکی کے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہماری عبادت اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ان کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا، اس پر ان کی تعریف فرمائی. اور اگر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں تو ان کی بھی جو عبادت میں کثرت اور اس میں جتنی محنت وہ کرتے تھے وہ ایک عجیب حال تھا. حالانکہ ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ سارے معاف فرما دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کو یہ حکم دیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ رات کو بھی اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، رات ایک لمبا حصہ اس کی تسبیح بیان کیا کرو. اور فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. هل تعلم له سميا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے برابر بھی کوئی ہے؟ تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اس پہ جمے رہنے کا حکم دیا گیا. رات کے نماز کے بارے میں ایک اور آیت میں اس طرح حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اور رات کا ایک حصہ اللہ کے سامنے تہجد، فتہجد بِهِ لفظ بھی وہی استعمال ہوا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کا ایک حصہ اس قرآن کو نماز میں پڑھیں، اس کے لیے نفلی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص حکم ہے نافلۃ لک. اور آگے یہ ایک صفت ہے، اس کے بارے میں اور بھی ہمیں باتیں ملتی ہیں. انبیاء کی پہلی صفت جس میں ان کی ابتدا ہمارے لیے لازم ہے، ان کی عبادت، جس میں نماز کا خصوصاً تذکرہ فرمایا گیا اور عبادت کا عموماً تذکرہ کیا ہے کہ وہ انبیاء عبادت میں خوب محنت کرنے والے تھے. دوسری چیز جس میں ان کی ابتدا ضروری ہے وہ ان کا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا اور اللہ کی طرف اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے دعائیں کرنا. حالانکہ وہ اتنی زیادہ محنت کرتے تھے عبادت میں، پھر بھی سب لوگوں سے بڑھ کے دعا کرنے والے بھی وہی تھے. عبادت میں محنت، اتنی نیکوکار، اتنی نیکیوں کی زندگی، ظاہر ان سے نیک تو کوئی انسان تھا ہی نہیں انبیاء سے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے سب سے زیادہ دعا کرنے والے، اس کی طرف پلٹنے والے، اس کے سامنے گڑ گڑانے والے، رونے والے، وہ بھی یہی انبیاء ہی تھے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر سے کسی وقت وہ انبیاء غافل نہیں ہوتے تھے، اس کی طرف پلٹتے تھے. کس طرح اس کے انبیاء جو ہیں وہ اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی طرف پلٹتے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اللہ تو بڑا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری پھر یہ بتایا کہ ان کی دعا قبول کی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو جو تکلیف تھی ان کو دور فرما دیا. کئی سال تک ایوب علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی تکلیف میں رہے، شدید بیماری میں انہوں نے گزارے تھے. صبر ان کی ایک بڑی نمایاں صفت تھی ایوب علیہ السلام کی. اسی طرح ذنون جو حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیسے وہ ظلمات میں تھے، تاریکیوں میں تھے، انہوں نے وہاں مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی ظلمتوں میں اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا له، ان کی دعا بھی ہم نے قبول کی، ان کا غم، ان کی پریشانی دور فرما دی. اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ انہوں نے حالانکہ ظاہری جو اسباب معاون نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے. تو یہ دعا جب انہوں نے کی، حالانکہ اسباب جیسے دیگر آیات میں تفصیل آتی ہے کہ اس کے معاون نہیں تھے ظاہری طور پہ کہ ان کو اس وقت بیٹا مل سکے،
لیکن ان کو اللہ کی قوت پہ بھروسہ تھا، نہ کہ اپنے اسباب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ ووهبنا لہ یحییٰ، کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. اور آگے ان کا اور صفات کا تذکرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں اس آیت کے آخر میں ذکر فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ یہ انبیاء جو ہیں یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، رغبت سے بھی اور رہبت یعنی خوف سے، لالچ میں بھی، رغبت سے بھی، اور جو عذاب الہی سے خوف کی وجہ سے بھی ہمیں پکارا کرتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. یہ سابقہ انبیاء کا ذکر تھا. اس صفت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا کیسی دعا کرنے میں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں کیسی محنت وہ کرتے تھے. خاص طور پہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی، کوئی مشکل وقت آتا تو کیسے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے. غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دی اور دعا کرنے لگے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. کہ اللہ جو تو نے میرے سے وعدہ کیا اس کو پورا کر دے. اے اللہ جو تو نے میرے سے وعدہ کیا مجھے عطا فرما دے. اے اللہ یہ جو اہل اسلام میں سے جو گروہ اس وقت نکلا ہے اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تیری زمین میں عبادت نہیں کی جائے گی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ گڑ گڑاتے رہے اللہ کے سامنے دعا کرتے رہتا ہے کہ آپ کی جو چادر تھی وہ بھی مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی، زمین پر گر گئی. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کو پیچھے ان کی چادر لے کے آپ پہ دوبارہ سے چادر کندھوں میں ڈالتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو تھامتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بہت اپنے رب سے مناجات کر لی، بہت اس کو پکار لیا، جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا وہ یقین اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور کیسے اس کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، اس کی ایک صرف مثال ہے. اسی طرح غیر تیسری چیز دعا اور یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے علاوہ جو انبیاء کی نمایاں صفت میں نظر آتی ہے وہ ان کا اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرنا، اس کے سامنے اس کا ذکر سن کے رونا ہے. اللہ کی جب آیات ان کے سامنے پڑھی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عظمت کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے رونا ان کی زندگیوں میں ایک نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی یہ مدح فرمائی، تعریف کی سورہ مریم میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین وحسن اولئک یہ دوبارہ سے میں پڑھتا ہوں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح من ذریۃ ابراہیم واسرائیل ومن ہدینا واجتبینا. یہ انبیاء کا تذکرہ کیا. اس کے بعد یہ ذکر ہوا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پہ رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ گر جاتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. اور بکا کیا ہوتا ہے؟ رونا. بکین اسی سے مبالغت کا سیکھے، خوب روتے ہوئے. وہ انبیاء جو سب سے کم کوئی لغزشیں جن سے سرزد ہونے والی تھی، گناہوں سے جو معصوم تھے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اس سے وہ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. اللہ کی عظمت، اس کی خشیت کی وجہ سے کیسے روتے تھے. اللہ نے ان کی تعریف کی، وہ بکین خروا سجدا وبکیا، کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گڑ گڑاتے وہ گر جاتے اور روتے ہوئے. اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدر نے خود فرمایا کہ اللہ کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں. تم سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھنے والا ہوں کہ کس چیز سے میں نے بچنا ہے. تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اس بات کا کہ مجھے کس چیز سے دور رہنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرا دل اپنے دین پہ جما دے. کہ بھائیو کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. یہ ایک کوئی گناہ گار، کوئی بدکار شخص دعا نہیں کر رہا. یہ رسول اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص، ان کو بھی وہ بھی اپنے بارے میں دعا کرتے ہیں اے اللہ میرا دل جما دے، میرا دل کہیں ہے جس کے بعد کی ہدایت مل گئی ہے دوبارہ گمراہی کی طرف نہ پلٹ جاؤں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرا دل اپنے دین پر جما دے. اور چوتھی بات جس میں ان انبیاء کی پیروی ہمیں کرنی ہے، سابقہ انبیاء کی، اور اس میں یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، وہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی اس میں ان کی پیروی. ظاہر ہے تمام انسانوں سے بڑھ کے اللہ کے بارے میں جاننے والے، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اور اللہ کے احکامات کو جاننے کے تعلق سے بھی
سب سے زیادہ جو شخص جانتا ہے، جو لوگ جانتے ہیں، یہی انبیاء کرام تھے جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے نوازا تھا. سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والے وہی تھے. تو اگر کوئی انسان ان کی ہدایت کو چھوڑ دے تو کبھی وہ نہ دین نہ دنیا کی سعادت اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. زندگی صحیح گزارنی ہے تو علم حاصل کرنا ہے تو وہ لازماً انبیاء کے راستے سے ہی حاصل کرنا پڑے گا. اللہ کی معرفت اگر کسی آدمی نے حاصل کرنی ہے تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء نے جو بتایا اس کو وہ علم حاصل کرے، اس طریقے کو وہ اپنائے. تو ایک انسان کو ایک نبی کی ضرورت اس سے بڑھ کر ہے جتنی کہ اسی طرح جیسے کہ یعنی جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے یا جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کا رہنا صحیح زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں. اگر نبی کی وحی کو چھوڑ دیا جائے تو آپ سمجھیں جیسے مچھلی کو نکال دیا گیا پانی سے، جس طرح وہ تڑپتی ہے اس طرح انسان کا حال ہوتا ہے. وحی ختم ہوگی تو ابھی انسان کیا چیز ہے، اس کو خود کیسے وہ اپنے لیے رائے ہدایت تلاش کر سکتے میں نے کیا کرنا نہیں کرنا. اگر اوپر سے ہدایت ختم ہو جائے یعنی اس کا اپنے آپ کو وہ ہدایت سے منقطع کر لے، اس سے سلسلہ کاٹ لے تو. لیکن یہ محسوس کون کرتا ہے؟ روح تو اس کی تڑپتی ہے. اگر وہی سے اپنا سلسلہ توڑ لے محسوس وہی کرتا ہے جس کا دل زندہ ہو، ورنہ جو مردہ شخص ہے اس کو جتنی بھی چوٹیں آتی رہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے دل میں کوئی زندگی ہے، بیدار ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جب وحی سے دور ہوتا ہے تو اس کی روح تڑپتی ہے دوبارہ واپس جانے کے لیے، روح کی غذا اس کو میسر نہیں ہوتی. بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے صحیح علم، شرعی علم، یہ انبیاء سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، وہی واحد ذریعہ ہے صحیح علم حاصل کرنے کا. جو انہوں نے بتایا اللہ کے بارے میں وہی صحیح ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے. یہ بعض چیزیں ہیں جس میں کہ سابقہ انبیاء کی ہمیں اقتداء کرنی ہے، جن کی اقتداء کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع کا، جن کو نمونہ بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم کیوں ان کو نمونہ بنائیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس آیت میں ان کو ویسے نمونہ قرار دیا. اس کی جو وجوہات ہیں، پہلی بات کہ وہ ایک ایسی انسان کی زندگی تھی جو کہ لوگوں میں سے کامل ترین انسان تھا. جو کامل ترین انسان کی زندگی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. جو جس شخص کی ایسی زندگی ہو وہ اس کے لائق ہے، اس کی حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. تو کامل ترین زندگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، اس لیے بھی ہم نے ان کو نمونہ بنانا ہے، جیسے اس آیت میں گزرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نمونہ نہ بنائیں ان کو تنبیہ فرمائی، فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ ویصیبہم عذاب علیم. کہ وہ لوگ جو ان کے حکم سے کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے، وہ ہوشیار رہیں کہ ان کو فتنہ نہ آلے یا ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب ان کو آلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھی ہم نے ان کو نمونہ بنانا ہے کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے. اور اگر کہیں کوئی لغزش سرزد ہو گئی، کوئی غلطی ان سے سرزد ہو گئی تو اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ کامل نمونہ ہے. اب کہیں ذرا سی بھی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ اپنے اوپر یہ حرام کیوں کر لیا، یہ کیوں کر لیا، یہ کیوں کر لی. چھوٹی چھوٹی جو تنبیہات کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں فرمائی گئی. صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں ان سے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب اس وقت صفت تھی یا جو طریقہ تھا اس سے کہیں تھوڑی سی بھی خلاف ورزی ہوئی یا اس سے ہٹ کے کام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہر گناہوں سے، اس لیے ہم نے ان کو نمونہ بنانا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبرتوں سے، نصیحتوں سے بھری پڑی ہے، خواہ ایمان و توحید کے تعلق سے عبرتیں ہوں یا ان کے اخلاق سلوک، ان کے جو منہج، ان کے دعوت میں جو صبر ہے، دشمنوں سے جیسے مقابلہ تھا، تمام پہلوؤں میں دیکھیں تو بے شمار اسباق ہم ان کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں. ان کو نمونہ بنانا یا کامیابی کے لیے شرط ہے، اور تمام حالات میں وہ نمونہ ہے. وہ ایک شوہر کے طور پہ بھی، ایک بھائی کے طور پہ، ایک دوست کے طور پہ، حاکم، قائد، ہر لحاظ سے الغرض کے جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں ہر لحاظ سے وہ نمونہ ہے. لہذا بھائیوں جب ان کی پیروی کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ پیروی ان کو نمونہ جو ہم نے بنانا ہے کیا ہمارے لیے ممکن ہے اگر ہم یہ جانیں گے نہیں کہ رسول اللہ کی زندگی گزاری کیسے ہے؟
وہ بحیثیت باب مثلاً یا فلاں یا اس صفت میں انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا طریقہ اختیار کیا، اگر ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو کیا ممکن ہے ان کو نمونہ بنانا؟ نہیں ممکن ہے. اس لیے یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے. کو نمونہ بنائیں. کیسے حکم پہ عمل کریں گے اگر پہلے جانیں گے نہیں کہ اس نمونے نے کیا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں وہ نمونہ بہترین ہے، وہ کس چیز میں نمونہ تھے، کیا کیا انہوں نے کیا، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کو اپنی زندگی میں ایک لازمی حصہ بنانا چاہیے. اپنی آپ کی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ان کو بھی اس پہ تربیت کرنے میں ایک یعنی ان کی تربیت کے سلسلے میں ایک لازمی جز ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو خود بھی ہم جانیں، ان کی اسوہ زندگی کے مختلف پہلو گھر میں بھی اس کو اجاگر کریں. ہم بعض پہلو دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کون سے پہلو ہیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، یعنی بعض عملی مثالیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس سے ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ صرف کوئی خاص ایک پہلو یا صرف عبادات یا کوئی ایک حصہ نہیں ہے، بلکہ کیسے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں وہاں سے ہدایات ملتی ہیں. اس کی صرف یعنی بطور مثال ظاہر احاطہ یہاں ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے، نہ ہی مقصود ہے. مثلا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق میں نمونہ تھے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بہت عظیم اخلاق پہ سرفراز ہیں. تو بہترین اخلاق میں آپ نمونہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں جس چیز پر جیسے احکامات آئے ہیں، جو اخلاق مطلوب ہے، وہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے تھے. نہ آپ فوج گو نہیں تھے، آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں تھے، آپ بھلائی سے بلکہ برائی کو بھی بھلائی سے یعنی اس کا جواب دیا کرتے تھے، معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی شخص نہیں دیکھا. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. حضرت انس کی والدہ ان کو لے کر آئی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا، اس کو یعنی خدمت کے لیے وقف ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو، حضرت انس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو وقف کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. کتنی بڑی سعادت تھی. اور پھر 9 سال صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے آپ کی خدمت کی. تو وہ کہتے ہیں میں 9 سال خدمت کی اور مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس پہ ٹوکا ہو یہ کیوں کیا، یا میں نے کچھ نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹوکا ہو کہ ایسے کیوں نہیں کر لیا. اور حضرت انس ایک اور حدیث میں ایک اور واقعے میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے. آپ نے ایک دفعہ مجھے اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، واللہ میں نہیں جاؤں گا. حضرت انس کہتے ہیں لیکن دل میں میرے یہی تھا کہ میں ابھی جاؤں گا. اور پھر میں وہاں سے نکلا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت انس بھی کم سن صحابی تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں وہاں تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ پیچھے سے آ کے میرے سر کے پچھلے حصے سے آپ نے پکڑا. میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اور پھر آپ نے کہا یا انیس، ان کا نام انس تھا لیکن پیار تھے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیار سے شفقت سے انیس بلایا، انس کو انیس بلایا. یا انیس کہ کیا جس حاجت کے لیے ضرورت کے لیے میں تمہیں بھیجا تھا تم گئے ہو؟ تو انس کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ابھی جا رہا ہوں، اس کام کے لیے بھی جا رہا ہوں. اسی طرح حلم میں، بردباری میں، معاف کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ نے ان کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. اگر آپ سخت ہوتے اور یعنی آپ میں سختی ہوتی تو آپ سے متنفر ہوئے تھے، دور بھاگ جاتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی تھی، جس کے ایک نجرانی چادر جس کے جو کنارے تھے وہ موٹے تھے. تو ایک اعرابی، ایک بدو آیا اور اس نے بہت زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ کھینچی، اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، کھینچی اور کہنے لگا کہ اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے حکم دے کہ مجھے بھی دیا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرانے لگے، حالانکہ اس نے بے ادبی کی تھی، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ اس کو جو بھی چیز ہے وہ یعنی کوئی چیز اس کو دینے کا حکم دیا. یہ معاف کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں صرف ان کی زندگی میں یعنی بردباری جو نظر آتی ہے. اسی طرح حیا کے بارے میں آتا ہے
شرم ساری کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو شادی سے پہلے جیسے اس کی فطرت پہ جو ہوتی ہے شرم و حیا ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. شفقت اور رحمت کے والے سے آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین یعنی سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا. ایک رات میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک آیت پڑھی اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. قیام لیل میں صرف ایک ہی آیت, پوری رات آپ نے ایک آیت سے ہی قیام لیل فرمایا, وہی بار بار پڑھتے رہے. وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے رہے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف فرما دے فانک انت العزیز الحکیم. تو یہ آیت وہ پڑھتے رہے. جب وہ صبح ہو گئی تو میں نے کہا, جیسے بزرگ کہتے ہیں, میں نے کہا یا رسول اللہ آپ آج ایک ہی آیت پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اسی سے ہی آپ نے رکوع کیا, سجدہ کیا. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ میں نے اپنے رب سے شفاعت کا سوال کیا, اپنی امت کے لیے شفاعت کا سفارش کا سوال کیا, اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا فرما دیا. تو آگے تو انہوں نے خوشخبری دی ہمیں, ظاہر ہے مجھے آپ کو یہ خوشخبری ہے ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے, وہی نائلۃ ان شاء اللہ لمن لا یشرک باللہ عز وجل شیئا, کہ یہ شفاعت ہر شخص کو ملنے والی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے. صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے ساتھ شفقت اور رحمت تھی اس کی ایک جھلک دیکھیں. تو پوری رات وہ روتے رہتے ہیں, اللہ کے سامنے جو دعا کرتے ہیں جو انہوں نے بعد میں بتایا کہ شفاعت کہ اے اللہ میری امت کے لیے مجھے شفاعت یعنی کرنی نصیب ہو جائے کہ میں شفاعت کر سکوں قیامت کے دن. تو اللہ نے ان کو عطا فرما دی, اس کے نتیجے ان کی دعا قبول فرمائی. اور ہر جو شرک پہ نہ مرے, جو توحید پہ انسان جو فوت ہو اس امت میں, اس کے لیے خوشخبری دی اس کی. حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ہم ان کے پاس 20 راتیں ہم نے قیام کیا. کچھ اور میں اور میری قوم کے کچھ اور لوگ آپ کے پاس آئے, 20 راتیں قیام کیا. تو فرماتے ہیں وکان رحیما رفیقا, صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے, بڑے مہربان تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی طرف کا اشتیاق ہو رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف چلے جائیں. وہ صحابہ تھے, واضح طور پہ نہیں کسی نے بھی کہا یا اظہار کیا, لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ جو ان کے متربی یعنی جو تربیت یافتہ زیر تربیت لوگ ہیں ان کو اشتیاق ہو رہا ہے واپس گھر والوں کی طرف پلٹیں, تو آپ نے کہا ارجعوا, کہ تم پلٹ جاؤ, وہاں پہ رہو, اپنی قوم میں اپنے گھر والوں میں قیام کرو, ان کو سکھاؤ اور نماز پڑھو. جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک اذان دے, تم میں سے جو بڑی عمر کا ہے وہ جماعت کرائے. تو یہ بھائیو ایک اور پہلو ہے جس میں ان کی ابتدا کرنی ہے. اسی طرح جو عہد نبھانا ہے, یہ ایک آپ کی ایسی صفت ہے جو کہ خواہ وہ مشرک کے ساتھ عہد نبھانا ہے یا مسلمان کے ساتھ, ایک یعنی پوری زندگی میں آپ کی بارہا یہ ہمیں نظر آتی ہے. حضرت خدیجہ کی صرف ایک مثال اس بارے میں ذکر کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں, جو ازواج مطہرات تھیں, کسی اور پر مجھے ایسے غیرت نہیں آئی جس طرح میں حضرت خدیجہ پہ غیرت کرتی تھی کہ حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا. رسول اللہ علیہ وسلم ان کا بہت کثرت ذکر کرتے تھے, کانت. تو کہتے ہیں, اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کئی دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح فرماتے تو اس کے مختلف جو اعضاء کو کاٹ کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے تھے. یعنی حضرت خدیجہ جو تھے سال پہلے فوت ہو گئی, ان کے عہد نبھانا, ان کے جو اچھے اخلاق کا دیکھیں کیسے صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان کی جو یعنی جو حضرت خدیجہ نے ان کے لیے کیا اس کا کیسی پاسداری کرتے تھے. تو ان کی سہیلیوں کی طرف بعد میں بھی تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ یہ کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی اور عورت ہی نہیں سوائے خدیجہ کی. حضرت عائشہ ظاہر ہے ان کی سوکن تھی, تو اس حیثیت سے ویسے تو بہترین عورتوں میں سے ایک ہیں لازم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اور عورت ہی نہیں سوائے خدیجہ کے. تو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انہا کانت وکان لی منہا ولد, کہ وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں, اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کرنے لگے اور پھر کہنے وکان لی منہا ولد, کہ اور ان سے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی. حضرت عائشہ نے جب ان سے کہا کہ آپ اتنا کثرت ذکر کرتے ہیں, تحفے تحائف بھیجتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دفاع کیا کہ جو میں کرتا ہوں یہی صحیح ہے, کیونکہ وہ ایسی تھی ان کی اچھی صفات سے ذکر کیا اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی ان سے.
اسی طرح بھائیو تواضع کی طرف دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں بھی ایک عجیب مثال نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اپنے آپ نرمی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ جن نے آپ کی مومنوں میں سے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، تو ان مومنوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں. اس کی ایک مثال جو ہمیں جو اس کی مثالیں نظر آتی ہیں سیرت سے، مثلا آپ بچوں کے پاس حضرت سلام کیا کرتے تھے، کوئی بچی بھی آتی وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کسی سے لے جانا چاہتے تھے، اس کے ساتھ بھی آپ چل پڑتے تھے. آپ اپنی جوتی صحیح کرنے میں بھی اپنی شان کے خلاف یہ بات نہیں سمجھتے تھے. اپنے کپڑے کو آپ نے پیبند لگانا ہے وہ بھی لگا دیا کرتے تھے. بکری کا دودھ بھی خود دھو لیا کرتے تھے. مسکین لوگوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں کرتے تھے. ایک جو بیوہ عورت ہے اس کے ساتھ چلنا، اس کے حاجت پوری کرنے کے لیے جانا، آپ یہ بھی کام کرتے تھے. یتیم کے ساتھ یتیم کی حاجت پوری کرنا ہے، یا کوئی شخص دعوت آپ کو دے رہا ہے، کھانے کے لیے بلا رہا ہے، خواہ اس کے کھانے پہ جتنا ہی قلیل کیوں نہیں، جیسا بھی کھانا ہے اس کو، پھر بھی وسلم کی دعوت قبول کیا کرتے تھے. مریض کی عادت کرتے، جنازے میں جاتے، گدھے پہ بھی سواری کیا کرتے تھے، اس کو اپنے شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. اور حتیٰ کہ جو غلام ہوتے تھے ان کے بھی دعوت کو قبول کرتے تھے. یہ بعض مثالیں ہیں. اس کے علاوہ آپ تواضع دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے. شجاعت کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ایک عجیب دنیا ہے، ایک عجیب مثالیں اس کی بھی نظر آتی ہیں. تمام انسانوں سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہادری عطا فرمائی تھی، شجاعت سے متصف فرمایا تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کے دن قتال خوب زور پکڑ گیا، جنگ زور پکڑ گئی، تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بچا کرتے تھے، ان کی ذات سے ہم بچا کرتے تھے کہ انسان ہونے کے ناطے جب ان سے مشرکوں سے بچنا ہوتا تھا. اور مشرکین کے سب سے قریب صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی طرح یہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں آتے تھے، براء بن عازب جو صحیح مسلم حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب میدان جہاد میں خوب قتال گرم آیا تھا تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا کرتے تھے. یعنی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے، سب سے زیادہ شجاعت جو بہادری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی طرف سے آتی تھی. حضرت انس ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے انسان تھے، سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ شجاعت والے تھے، بہادر تھے. ایک دفعہ اہل مدینہ کیونکہ کسی کوئی آواز آئی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گئے، تو کچھ لوگ جس طرف سے آواز آئی تھی اس طرف نکلے تو دیکھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پہ سوار، جس پہ کہ کوئی اور وہ جس کی پیٹھ ننگی تھی، اس پہ وہ سوار واپس آ رہے تھے. اس آواز کو دیکھ کے واپس آ رہے تھے اور کہتے لم تراعوا تو کوئی خوف نہیں دیکھ آئے تھے. اکیلے رسول جو آواز ہے اس سے پہلے لوگوں سے پہنچنے سے پہلے وہ جا کے دیکھ کے آ چکے تھے. اور ایک ایسے گھوڑے پہ جس پہ کہ جس کی پیٹھ بھی ننگی تھی. اور وہ جو گھوڑا تھا اس کے بارے میں وہ آگے کہتے ہیں وَكَانَ کہ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اور یعنی اس کو ہم نے سمندر کی طرف پایا، بہت تیز رفتار پایا. وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأ حالانکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس کو سست کہا جاتا تھا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ ایسا گھوڑا جو بڑا مریل آہستہ چال چلتا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ سوار ہوئے تو وہ اتنا تیز ہوا کہ دوسرے صحابہ جو سوار ہوئے سوار کی طرف جانے لگے، ان سے بھی تیزی کے ساتھ وہ جا کے واپس رسول اللہ علیہ وسلم کو لے آئے، واپس پلٹ آئے. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پہ اس کی اسپیڈ جو ہے وہ یعنی اس میں اتنی طاقت آ گئی. اسی طرح جود، کرم، سخاوت جو یعنی دل کا کھلا ہونا، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سخاوت میں آپ سب سے زیادہ رمضان میں ہوا کرتے تھے. رمضان میں ہوتے تھے جب جبریل علیہ السلام آ کے آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام ہر رات رمضان کی ہر رات آپ سے ملاقات کیا کرتے اور قرآن کا دور کرتے تھے. تو رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. حضرت جابر ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں لینا. آپ کے پاس تھی تو آپ نے کہا کہ جو میرے پاس ہے، جب اس کا اگر سوال کیا گیا تو آپ نے عطا فرما دی. حضرت انس اسی طرح ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اسلام پر سوال نہیں کیا گیا تو ہے کہ آپ نے عطا فرما دیا. ایک شخص آیا
وسلم کے پاس، تو آپ نے اس کو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں وہ ساری عنایت فرما دی. تو وہ بندہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹا اور کہنے لگا یا قوم اسلموا، کیا قوم، اے میری قوم مسلمان ہو. جب میں ایک ایسے شخص کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عطا کرتے ہیں، ایسے یعنی وہ عطیت دیتے ہیں ایسے شخص کے جس کو فقر و فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اتنی ساری بکریاں انہیں دے دی. وہ خود بھی مسلمان ہوا، جا کے اپنی قوم کو بھی اس نے مسلمان ہونے کی دعوت دی. اسی طرح خشیت، اللہ کا خوف، اس حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. حضرت مطرف اپنے باپ سے، اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی جیسے ایک چکی پسنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی رونے کی آواز آتی تھی. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب آپ روتے تھے تو اونچی آواز سے یعنی آہ پکار سے نہیں روتے تھے، بلکہ اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. کہتے ہیں ایسی آواز آتی جیسے چکی پسنے کی آواز ہوتی ہے. حضرت ابن عباس اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ تو بکر رضی اللہ عنہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ شبت، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے سفید بال آ گئے. رسول اللہ نے کہا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، کہ یہ جو ہود اور اس کے جیسی جو دوسری صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کی خشیت، خوف، جو چیزیں ان صورتوں میں آئی ہیں ان کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں. جو سفید بال آ گئے، سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، سورہ نبأ، عما يتساءلون والشمس كورت. اس طرح زہد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا سے بے رغبتی تھی اور آخرت کے بارے میں، آخرت پہ پوری توجہ، اس میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک چٹائی پہ سوئے ہوئے تھے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کے جو اور پاس کچھ جلد کی لٹک رہی تھیں جو جن کو داغا نہیں گیا تھا. بہرحال رسول اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پہلو پہ اس کے اثرات نمایاں ہیں اس چٹائی کے. تو حضرت عمر رونے لگتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کسرا اور کیسر وہ تو اس کے باوجود کہ باطل پہ ہیں، وہ تو اتنے شان و شوکت سے نہیں، اتنے ناز و نام میں رہیں جو کچھ ان کو حاصل ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس حالت میں ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا عمر تم راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟ ہم نے دنیا کیا کرنا ہے، اس میں جیسے جیسے بھی زندگی گزارنی ہے ہمارے لیے تو آخرت ہے، اس میں نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی زہد کی ترغیب دیا کرتے تھے. جو آپ نے حج کیا تو اس وقت جو سواری تھی آپ کی وہ ایک یعنی وہ بھی بڑی تواضع والی تھی، پرانی جو تھی وہ ایک اونٹنی پہ اس پہ کیا اس کو کہتے ہیں اس پہ کور ڈالا ہوا تھا. اور اسی طرح جو آپ نے کپڑا پہنا زیب تن کیا ہوا تھا، چادر تھی، وہ بھی صحابی کہتے ہیں کہ 4 درہم ہو گئی، بلکہ 4 درہم بھی نہیں ہوگی، اس طرح وہ فرماتے ہیں. یعنی وہ بھی انتہائی جو ہے وہ سستی قسم کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے. حج میں تو خاص طور پہ اصل میں حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ زہد یا تواضع جو ہے اختیار کیا جائے، انکساری اختیار کی جائے. اسی طرح بھائیو ثابت قدمی اور اللہ کی جو وعدے اس پہ یقین، اس میں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو، وہ بھی ہمیں کیسی کیسی مثالیں نظر آتی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو اسحاق حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا کہ اے ابو عمارہ تم لوگ حنین کے دن پیٹ پھیر کے بھاگے تھے. حضرت براء کو ایک اور شخص نے کہا کہ حنین، غزوہ حنین میں جب وہ مشرکوں نے اچانک دھاوا بولا تھا تم لوگ پیٹ کے بھاگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ نہیں پھیری تھی، بلکہ وہ بھاگے تھے جو کہ شروع کے لوگ تھے، وہ پیٹ پھیر کے بھاگے تھے. تو آگے پھر جو حوازن کے لوگ تھے، جو طائف میں جو قبیلہ تھا، انہوں نے ان کو آگے تیروں سے ان کو مارا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بغلے پہ تھے، سفید جو اپنے خچر تھا اس پر سفید خچر پہ تھے، اور ابو سفیان بن الحارث اس کی لگام لیے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکار رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. وہ اتنی شدت میں بھی جب اکثر لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے، صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. آپ اور چند ایک صحابہ آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے. پھر جب یہ ندا لگائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے باقی مسلمانوں کو بھی حوصلہ عطا فرمایا اور ثابت قدمی عطا فرمائی. اسی طرح لوگوں کی جو
تکلیف لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرنا، اور جو برائی کرے اس کو معاف کرنا، یہ صرف رسول اللہ کی تورات میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس طرح استغفار اور توبہ میں کثرت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ کے حضور استغفار اور توبہ ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ کرتا ہوں۔ کبھی اپنی طرف دیکھیں، ایک پورا دن گزرتا ہے، آپ آخر میں دیکھیں کتنی دفعہ استغفار کی ہے، کتنی دفعہ واقعی ہم نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے، تو آپ کو نظر آئے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 70 سے بھی زیادہ وہ استغفار کرتے ہیں ایک دن میں۔ اسی طرح عبادت میں دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آیا تھا۔ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیا، آپ اتنی محنت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کے شکر گزار بندہ بن جاؤں، اس لیے میں بنتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ اللہ کے جو شکر گزاری ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس طرح کی محنت کروں۔ اسی طرح رات کے قیام کے بارے میں ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قصہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑ دیں، میں اپنے رب کی اس رات عبادت کروں۔ حضرت عائشہ نے ان کو اچھا جواب دیا، اور پھر انہوں نے پھر وہ سویل میں نماز پڑھی اور اس میں خوب روئے حضرت عائشہ کے طویل رونا اور کثرت سے رونا بیان فرماتی ہیں۔ اور پھر جب ان سے پوچھا گیا، حضرت بلال جب اذان دینے کے لیے آئے، دیکھا آپ رو رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو وسلم نے یہی جواب دیا تھا کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ میرے پر اس رات ایک ایسی آیت اتری ہے وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے جس نے اس کو پڑھا اور اس پہ غور نہ کیا۔ پھر آگے آپ نے پھر آل عمران کی آیات ذکر فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات اتری تھیں جس کی وجہ سے آپ پوری رات روتے رہتے، اور اگلی صبح آپ نے کیا جو وہ شخص ان کو پڑھتا ہے اور اس پہ غور نہیں کرتا ان پہ، اس کے معنی پہ، اس کے لیے تو پھر تباہی بربادی ہے۔ اسی طرح رمضان میں کیسے کثرت عبادات میں کثرت کرتے تھے، نفلی چیزوں میں روزہ رکھتے، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں آپ تو یہ روزے ہی رکھتے رہیں گے، پھر آپ روزہ رکھنے بند کر دیتے، حتیٰ کہ کتاب تو روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی نفلی روزے۔ اسی طرح شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، سوموار جمعرات کا روزے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنے کے معاملے میں آپ کی نمونہ دیکھیں، قرآن آہستہ آہستہ پڑھا کرتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے، آیتوں کو جہاں مد کرنی ہے مد کر کے، آیتوں پہ ٹھہر کے پڑھا کرتے ہیں، جیسے آتے ہیں الرحمن الرحیم، ان کو یعنی کھینچ کے پڑھتے، تعوذ سے اعوذ باللہ سے ان کی تلاوت شروع کرتے، اور کھڑے ہو کے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے۔ کوئی چیز آپ کو قرآن سے نہیں روکتی جس پائے کہ وہ حالت جنابت میں ہو۔ اسی طرح آپ کے ذکر کے قرآن کے علاوہ بھی عموماً ذکر کے بارے میں دیکھیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، اور خواہ وہ سوار ہیں یا چل رہے ہیں، یا رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، کہیں سفر میں ہیں، یا اپنی جگہ پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، اب آپ ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے جو نکاح، ان معاملات کو دیکھیں۔ جب 3 شخص آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو سوتے بھی ہیں، اور قیام بھی کرتے ہیں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں، اور روزے بھی رکھتے ہیں، روزہ نہیں بھی رکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، تو انہوں نے اس کو قلیل جانا، انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تھے، ہمیں تو اس طرح محنت کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزے رکھوں گا، کبھی روزہ کسی دن بھی چھوڑوں گا نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تھی، انہوں نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور آخر میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، سارے کام میں کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو وہ میرے سے نہیں۔ تو یہ بھی ان کی ابتدا، ان کی جو جس چیز میں ہمارے لیے نمونہ ایک اور نظر آتی ہے۔ اور پھر بھائی اسی طرح حج میں نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ صرف عبادات ہی نہیں ہے جس میں یعنی اور معنوی چیزیں نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ابتدا ہو، عملی طور پہ دیکھیں جو دیگر جو عملی پہلو آپ کی زندگی میں، اس میں مسلمان نے آپ کی ابتدا کرنی ہے۔ کھانے پینے میں دیکھیں کسی چیز کو رد نہیں کرتے تھے، اچھی چیز جو ملے اس کو کھا لیتے تھے، جو چیز نہ ہو تکلف نہیں کرتے تھے اس کو حاصل کرنے میں، اگر کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی
اچھی طیب پاک چیز دی جاتی. اگر آپ کو پسند ہوتی کھا لیتے, نہیں ہوتی چھوڑ دیتے, کھانے میں عیب نہیں نکالتے. ایک چاند دوسرا تیسرا چاند نکل جاتا اور آپ کے گھر میں بعض اوقات آگ نہیں جلتی. 3 چاند یعنی 2 مہینے گزرتے اور آگ نہیں جلتی تھی. اور اگر آپ کے پاس کھانا قریب کیا تھا, بسم اللہ کہتے, ختم کرتے تو الحمدللہ, جس کے مختلف سیگا ہیں وہ کہتے. کسی کے پاس کھانا کھاتے, مہمان بنتے, تو آپ وہاں سے نہ نکلتے جب تک اس کے لیے دعا نہ کر لیں. جو میزبان ہے اس کے لیے دعا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی. اور جو میسر ہوتا آپ وہ کھاتے تھے, نہ میسر ہوتا صبر کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ, مبارک پیٹ پہ پتھر بھی باندھے بھوک کی وجہ سے. افضل ترین انسان سید الاولین والآخرین, وہ بعض اوقات انہیں پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے. اور کسی کے ساتھ کھانے میں وہ اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے, چھوٹا ہو بڑا ہو, کوئی یعنی غلام ہے یا آزاد ہے یا تو بدو ہے یا مہاجر ہے یا جو بھی ہے, اس کے ساتھ کھانے میں اپنی شان کے وہ خلاف نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح یعنی سونے جاگنے کے معمولات ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت ہوتی, ضرورت محسوس ہوتی, آپ سوتے اپنے دائیں طرف اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سوتے, اللہ کا ذکر کرتے, بہت پیٹ بھر کے نہ سوتے. اس طرح یہ عملی چیزیں جن میں سب چیزوں میں ان چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی ہے, آپ کی یعنی پیروی کرنی ہے. جب آپ سونا چاہتے تو ہاتھ جب رکھتے دائیں اپنا دانا ہاتھ تو ساتھ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, دعا آپ نے سوتے ہوئے سکھائی. جب صبح اٹھتے تو تب ایک خاص اذکار بتائیں, اٹھنے کا طریقہ میں بتایا گیا. بعض دفعہ بستر پہ سوتے, بعض نیچے سوئے تھے, بعض چٹائی پہ سوتے, جو میسر ہوتا اس پہ سوتے تھے. آپ یعنی ناز و نام وہ اس طرح کی اونچی اسٹینڈرڈ کی زندگی اس کے وسلم ہرگز یعنی قائل نہیں تھے. اسی طرح آپ کے کلام, بات چیت کرنے میں, آپ کی خاموشی اختیار کرنے میں, ہنسنے میں, رونے میں, اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. جب بات کرتے تو صحیح بات کرتے, ایسا ٹھہراؤ ہوتا کہ نہ ایسی بات کہ اتنا ٹھہراؤ رک جائیں کہ اگلا جو ہے بندے کو مشکل ہونے لگے, نہ ایسی جلدی کہ بات سمجھ نہ آئے. ایک اعتدال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے. بات چیت کرنے میں بھی اچھی بات کرتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی بھی اختیار کیا کرتے تھے. اچھی بات کرنے, نہیں اچھی بات تو خاموشی اختیار کرتے تھے. اسی طرح بعض اوقات اپنی بات کو 3 دفعہ بھی دہراتے تھے تاکہ خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کے معاملے میں دیکھیں, کہکا لگا کے آپ نہیں ہنستے تھے. جو میکسیمم چیز ہمیں نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہنسنے کے تعلق سے, یہ کہ حتی بدت نواجذ, حتیٰ کہ آپ کے دانت نظر آ گئے. اس طرح کہکا لگانے کا ذکر ہی نہیں آتا. یعنی آپ مسکرائے, ہنسے, بے شک وہ لفظ ضاحکہ آتا ہے یعنی ہنسنے کا, لیکن وہ جہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خوش ہونے کا ذکر آتا ہے وہ یہ کہ آپ ہنسے, حتیٰ کہ آپ کے دانت نظر آ گئے. تو آپ کا جو ہنسنا تھا وہ مسکرانا ہوا کرتا تھا. اسی طرح جس سے لوگ ہنستے وہ آپ بھی ہنستے تھے, جس سے لوگ یعنی تعجب کرتے آپ بھی اس سے تعجب کا اظہار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے میں دیکھیں تو وہ بھی اونچی آواز سے نہیں روتے تھے, اپنے رونے کو چھپا کے رکھتے تھے. بعض دفعہ روتے حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. بعض دفعہ جو ہے وہ کسی میت پہ رحمت کی وجہ سے روتے, بعض دفعہ اپنی امت پہ شفقت کی وجہ سے آپ روتے تھے, بعض دفعہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے, بعض دفعہ قرآن سن کے وہ روتے تھے, بعض دفعہ کسی اور محبت جلال کی وجہ سے, اور یعنی آپ رونے لگ جاتے. آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے, جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے ابراہیم, وہ جب مرے ہیں تو آخر جب وہ وفات ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور آپ ان پہ جو اللہ نے دل میں رحمت رکھی اس کی وجہ سے رونے لگ گئے تھے, اس کی وجہ سے رو رہے تھے. اور اسی طرح جب آپ نے اپنی کسی ایک بیٹی کو دیکھا کہ ان کا نفس جو ہے وہ یعنی روح قبض ہو رہی ہے, آخری وقت تھا, آپ حضرت اس وقت بھی رو دیے. جب آپ حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء پڑھی تھی اور وہ اس وقت بھی آپ رونے لگ گئے تھے, ایک آیت پہ پہنچے تھے فقیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید. اس طرح جب حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی روئے. جب کسوف شمس ہوا, سورج گرہن ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رو دیے. جو آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھی اور اس میں نماز میں بھی آپ روتے رہے. اور اسی طرح جب آپ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کی قبر پہ بیٹھے اس وقت بھی آپ رو دیے. بعض اوقات رات کی نماز میں آپ طویل روتے تھے. تو یہ رونے میں بھی ایک یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے, ظاہر ہے, جو کہ ایک دل میں جو احساس تھا اس کا اظہار تھا. رونا برائے رونا نہیں تھا, اصل میں جو دل کی کیفیت ہے اس کا اظہار ہوتا تھا. اس رونے کی بھی ایک کیفیت جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے, اس کے بھی آداب میں حدیث سے پتہ چلتے ہیں. اسی طرح خطبہ کیسے دینا ہے, اس میں آپ دیکھیں آپ ایسے کرتے جیسے ابھی
کوئی فوج آ رہی ہے اس سے آپ ڈرا رہے ہوں، آپ کی آنکھیں گویا کہ لال ہوتی ہیں اور آپ کی آواز جو ہے بلند ہوتی، خطبہ دیتے ہوئے جو ان کا لب و لہجہ جو طریقہ کار تھا اس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یعنی ہمارے لیے یقیناً نمونہ ہے. کس چیز پہ خطبہ دیا کرتے، کس وقت دیا کرتے، کیسے اوقات کا خیال رکھا کرتے، کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، احسن طریقے سے معاملات کرتے، بے و شراء کرتے، اس میں کیسے تمام اصولوں کا خیال رکھتے، دوسرے کا جو ہر قسم کی غش سے دھوکے بازی دور رہتے، تمام جو احکامات ہیں ان کا کیسے خیال کرتے، ہدیہ قبول کرنا دینا، رہن رکھوانا، سارے معاملات رسولوں نے بھی کیے ہیں بے و شراء. الغرض کے بھائیوں یہ تو بعض مثالیں تھیں، صرف اسی پر یہ اکتفا کرتے ہیں. مقصد اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے. کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا جس میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا سکھایا، ان کی زندگی میں آپ نے اس پہلو کے تعلق سے کیسی زندگی گزاری ہے. اگر علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے ان کو نمونہ بنائیں گے. ہر چیز میں ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں. اس بات کی اس کا علم حاصل کیا جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، احادیث کو پڑھا جائے، تاکہ ہم ان کو واقعی عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں اس پر حسنہ بنا سکیں. صرف دعوے کی حد تک نہیں بلکہ ہماری زندگیوں سے نظر آئے کہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہے آپ سے واقعی محبت کرنے والا، آپ کی اتباع کرنے والا، واقعی آپ سے کہ جو اقتداء صحیح معنی میں آپ کو اس پر حسنہ بہترین نمونہ ماننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمیں عملی طور پہ جو صحیح معنی میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی جو تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو یہ فتنوں کا دور ہے جس میں تیرے جو دشمن ہیں وہ خوب شبہات اور شہوات کے فتنے پھیلا رہے ہیں، دشمن اللہ کے دین سے تیرے دین سے روکنے کے لیے، اللہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم فرما دیں. اے اللہ ہمیں ہمارے لیے اپنے ماتحتوں کی بھی اپنے دین پر صحیح تربیت کرنی آسان فرما دے. اے اللہ آخری دم تک اس دین اسلام پر سچے ایمان پر ہمیں قائم رکھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، لا الہ الا اللہ پر سچے موحد بن کر اے اللہ ہمارا خاتمہ فرما. اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما، اپنی خالص فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، جائز حاجات پوری فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے پر جس پر قرض کا بوجھ ہے اللہ اس پر قرض کی ادائیگی اس کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ امت کو دوبارہ اس کے جو کھوئی ہوئی عزت اور طاقت ہے اللہ دوبارہ اس کی طرف پلٹا دے، ہمیں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی